بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے بنو اسرائیل بعد موسیٰ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل کے کیا حالات تھے، کس طرح کی وہ زندگی گزار رہے تھے، ان تمام واقعات کو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ قصص النبیین یہ حصہ سوم ہے، یعنی الجزء الثالث ہے، جس کا آخری سبق ہے جو آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں۔ اس کے بعد پھر قصص کا جو چوتھا حصہ ہے اس کو شروع کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ہمارے چینل میں جڑے، جتنا زیادہ ہو سکے آپ چینل میں جڑ کر اس سے فائدہ اٹھائے، اور ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اس کا ترجمہ اور ویڈیو مفید لگے تو آپ لوگ سبسکرائب کریں چینل کو، تاکہ اس کے ذریعے سے آپ لوگوں تک زیادہ ویڈیوز پہنچ سکے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ بنو اسرائیل بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل۔ وتوفی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے۔ توفیہ یہ مجہول استعمال ہوتا ہے، جس طرح ولیدہ پیدا ہونا وہ استعمال ہوتا ہے مجہول، اسی طرح یہ بھی توفیہ یہ بھی کیا ہوتا ہے، مجہول ہی استعمال ہوتا ہے زیادہ تر۔ وتوفی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے۔ وبنو اسرائیل یتیہون فی الارض، اور بنی اسرائیل بھٹکنے لگے۔ تاہا یتیہ معنی ہوتا ہے بھٹکنا، بنی اسرائیل بھٹکنے لگے فی الارض زمین میں۔ عقابا من اللہ، سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے، وجزاء اعمالہم، اور اپنے اعمال کی بدولت، جزاء ان کے معنی بدولت یا سزا کے طور پر بھی کر سکتے ہیں۔ وضرب اللہ علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر ذلت کو مسلط کر دیا یا جاری کر دیا۔ ضرب یہاں پہ مسلط کرنا یا جاری کرنا، ان لوگوں پر ذلت کو مسلط کر دیا اور مسکنت کو۔ وباءوا، اور وہ لوگ لوٹے بغضب من اللہ، اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں نے ناراض کر دیا تھا۔ انہم قد اسخطوا اللہ الذی جعل فیہم انبیاء، یقیناً ان لوگوں نے اس اللہ کو ناراض کیا۔ اسخط یسخط معنی ہوتا ہے ناراض کرنا، اس اللہ کو ان لوگوں نے ناراض کیا۔ الذی جعل فیہم انبیاء، جس نے ان لوگوں کے درمیان میں انبیاء بنائے۔ وجعلہم ملوکا، اور ان لوگوں کو بادشاہ بنایا۔ وآتاہم، اور ان لوگوں کو عطا کیا، ما لم یؤتی، وہ چیز، ما لم یؤتی احدا من العالمین، جو چیز کسی کو اس نے عطا نہیں کی، من العالمین دنیا کے اندر، فی عصرہم ان لوگوں کے زمانے میں، یعنی ان لوگوں کو ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا جو کہ جن چیزوں سے دنیا کے اندر کسی کو نہیں نوازا تھا، فی عصرہم ان لوگوں کے زمانے میں۔ الذی انجاہم، جس نے ان لوگوں کو نجات دی، یعنی اللہ جس نے ان لوگوں کو نجات دی، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونہم، کون آل فرعون؟ جو ان لوگوں کو کیا دیتے تھے، سزا دیتے تھے، عذاب دیتے تھے، سوء العذاب، دردناک عذاب۔ یذبحون ابناءہم، اور ان کے بچوں کو، لڑکوں کو ذبح کرتے تھے۔ ویستحیون، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءہم ان لوگوں کی عورتوں کو۔ الذی فرق بہم البحر، جس نے ان لوگوں کے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، مراد ہے یعنی راستہ بنا دیا، فرق یفرق پھاڑ دینا، ان لوگوں کے لیے سمندر میں راستہ بنا دیا یا سمندر کو دو ٹکڑے کر دیا۔ فانجاہم، اور پھر ان لوگوں کو نجات دی۔ واغرق آل فرعون، اور آل فرعون کو غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ وہم ینظرون، اور یہ سب چیزوں کو وہ لوگ حالانکہ کیا کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ الذی ظلل علیہم الغمامہ، ظلل یظلل معنی ہوتا ہے سایہ کرنا، وہی ہے جس نے سایہ کیا علیہم ان لوگوں پر، الغمامہ بادل کا، یعنی بادل کا سایہ ان لوگوں پر کیا۔ وانزل علیہم المن والسلوى، اور ان لوگوں پر من سلوى نازل کیا۔ الذی فجر لہم من الارض عیونا، اور وہی ہے جس نے ان لوگوں کے لیے کیا کیا، جاری کیا، فجر یفجر جاری کرنا، ان لوگوں کے لیے جاری کیا، من الارض زمین سے، عیوناً چشمے، یعنی ان لوگوں کے لیے زمین سے چشمے جاری کیے۔ ووسع لہم فی
فی مأکل و مشرب، مأکل مشرب یعنی کھانے پینے میں، کھانے پینے میں ان لوگوں کے لیے وسعت دی۔ وَكَانَ جَزَاءُ كُلِّ ذَلِكَ أَن كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَعَصَوْا وَاعْتَدَوْا، اور ان تمام چیزوں کا بدلہ کیا تھا ان لوگوں کا؟ ان کفروا بآیات اللہ، کہ اللہ کی آیتوں کا، اللہ کی نشانیوں کا ان لوگوں نے انکار کیا، وعصوا اور اس کی نافرمانی کی، واعتدوا اور ان لوگوں نے زیادتی کی، سرکشی کی، واغضبوا نبیہم موسیٰ اور اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو ناراض کیا، اشفق خلق اللہ، یہ اصل میں خلق اللہ ہے، یہاں خواہ ہے، جو کہ اللہ کے مخلوق میں سب سے زیادہ مشفق تھے، علیہم ان لوگوں پر اللہ کے مخلوق میں سب سے زیادہ مشفق تھے، واشفق علیہم اور ان لوگوں پر زیادہ مشفق تھے، من آبائہم ان کے آباء و اجداد کے مقابلے میں، و امہاتہم اور ان کے ماؤں کے مقابلے میں۔ ذالک الذی کان یحنو علیہم، وہ وہی ہے، کان یحنو علیہم جو ان لوگوں پر شفقت کرتے تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام، حنا یحنو شفقت کرنا، موسیٰ علیہ السلام یعنی وہی تھے جو ان لوگوں پر شفقت کرتے تھے، حنو المرضعی کس طرح؟ ایک دودھ پلانے والی ماں کی شفقت کی طرح، علی الفطیمی دودھ چھڑائے ہوئے بچے پر، فطیم کہتے ہیں اس بچے کو جو کہ دودھ چھوڑ دے، یعنی جو دودھ پینے کی عمر میں نہ رہے، یعنی دودھ چھڑائے ہوئے بچے پر جس طرح دودھ پلانے والی ماں شفقت کرتی ہے، اس طرح موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں پر شفقت کرتے تھے، والام الحنون علی الیتیم اور مشفق ماں پر، یتیم مشفق ماں کی طرح یتیم پر، یعنی جس طرح مشفق ماں یتیم بچے پر شفقت کرتی ہے اسی طرح موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں پر شفقت کرتے تھے۔ ذالک الذی سبوہ، وہی ہے جس کو ان لوگوں نے گالی دی، سب یسب معنی ہوتا ہے گالی دینا، جس نے ان لوگوں کو، جن لوگوں نے ان کو گالی دی، دعا لہم جس نے ان لوگوں کے لیے دعا کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، وکلما اور جب کلما کے معنی جب اور جب ضحکوا علیہ وہ لوگ ان پر ہنسے، بکا لہم تو ان کے لیے وہ روئے، وکلما جفوہ اور جب ان لوگوں نے کیا کیا؟ جفوہ یہ بے وفائی کی، جفا پہ معنی ہوتا ہے بے وفائی کرنا، اور جب ان لوگوں نے ان سے بے وفائی کی، رسالہم ان لوگوں کے لیے وہ کیا ہوئے؟ نرم ہوئے، ان لوگوں پر افسوس کیے۔ ذالک الذی خلصہم من اسر فرعون، وہی ہیں جنہوں نے ان لوگوں کو نجات دی، ان لوگوں کو خلاصی دلوائی، من اسر فرعون کی خاندان سے، وَأَخْرَجَهُمْ اور ان لوگوں کو نکالا، من سجن مصر کی قید سے، الی بر الحریت آزادی کی خشکی کی طرف، حریتی آزادی کی خشکی کی طرف، والشرف اور شرف کی خشکی کی طرف، ومن حیات العبید الاشقیاء اور بدبخت غلامانہ زندگی سے، الی حیات الاحرار شرفاء اور آزادانہ زندگی کی طرف، یعنی یہاں سے دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو، وَأَخْرَجَهُمْ مِنْ سِجْنِ مِصْرَ ان لوگوں کو جس نے مصر کی قید سے نکالا، الی بر الحریت آزادی کی خشکی کی طرف، والشرف اور شرف کی خشکی کی طرف، ومن حیات العبید الاشقیاء اور بدبخت غلامانہ زندگی سے، الی حیات الاحرار شرفاء غلامانہ شرفاء اور آزادانہ زندگی کی طرف۔ قد اغضبوہ اور ان لوگوں نے ان کو ناراض کیا، وآذوہ اور ان کو تکلیف دی، وعاندوہ اور ان سے سرکشی کی، ان سے بے وفائی کی، سرکشی کی، وسخروا منہ اور ان کا مذاق اڑایا، وجعلوہ اور ان لوگوں نے ان کو بنا دیا، اہون رجل فیہم اپنے درمیان سب سے گھٹیا آدمی، وکان عند اللہ وجیہا حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک وجیہ تھے، یعنی زیادہ محبوب تھے، زیادہ قابل تھے اللہ کے نزدیک۔ الا یستحقون هذا العقاب والخزي والذل والمسکنۃ والتیہ الدائمہ، کیا وہ لوگ مستحق نہیں ہے هذا العقاب اس سزا کی، والخزي اس رسوائی کی، والذل اور ذلت کی، والمسکنہ اور مسکنت کی، والتیہ الدائم اور ہمیشہ بھٹکنے کی، کیا وہ لوگ ان تمام چیزوں کے مستحق نہیں ہیں؟ وَأَلَّا يُفْلِحُ أَبَدًا اس کا تعلق ہے یعنی یہیں سے، وَأَلَا يَسْتَحِقُونَ
अल्ला युफ्लिहु अबदन, क्या वो लोग मुस्तहिक नहीं है कि वो कभी भी क्या कामयाब ना हो। इसका ताल्लुक़ अला यस्तहिक़ूना से है, यानी क्या वो लोग इन तमाम चीज़ों के मुस्तहिक नहीं है, और ये कि वो लोग कभी भी कामयाब ना हो, क्या इसके वो लोग मुस्तहिक नहीं है। बला, क्यों नहीं, इन्नहुम यस्तहिक़ूना कुल्ल ज़ालिका, वो लोग यकीनन इन तमाम चीज़ों के मुस्तहिक है। व अक्सरा बिअमालिहिम, बल्कि इससे ज़्यादा बिअमालिहिम, अपनी अमाल की वजह से। वमा ज़लमहुमुल्लाहु, और अल्लाह ताला ने उन लोगों पर जुल्म नहीं किया। वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन उन लोगों ने अपने आप पर, वो लोग अपने ऊपर जुल्म किया करते थे।